جی مفتی صاحب، جموں کشمیر سے ایک صاحب نے سوال کیا تھا کہ اگر جیسے کوئی صحتیاب ہے، دیکھنے میں بھی صحیح لگ رہا ہے، صحتیاب لگ رہا ہے، اور وہ اگر اس بابرکت مہینے میں عبادت نہیں کر پا رہا ہے یا روزے نہیں رکھ پا رہا ہے، تو شریعت ایسے لوگوں کے لیے کیا کہتی ہے، کیا حکم ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وآلہ وصحبہ اجمعین، وبعد۔ صحت مند آدمی ہے پھر بھی وہ روزہ نہیں رکھ رہا ہے، عبادت نہیں کر رہا ہے، یہ سوال آپ نے کیا ہے، تو بھائی یہ بہت بڑی غفلت ہے، بہت بڑی لاپرواہی ہے، کیونکہ یہ مبارک مہینے میں روزے ہمارے لیے مقرر کیے ہیں اللہ پاک نے، تاکہ ہمارے اندر تبدیلیاں آئیں، ہمارے اندر اخلاص پیدا ہو، ہمارے اندر خدا کی خشیت کا جذبہ پیدا ہو۔ جی اگر ہم نے اس سے فائدہ نہیں اٹھایا تو پھر کتنی بڑی محرومی کی بات ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کا ایک ارشاد مبارک سناتا ہوں، سنیے، اس کے بعد آپ خود غور کریے کہ اس طرح کرنا کتنا برا عمل ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، اگر کوئی بلا کسی عذر کے کوئی ایک روزہ بھی رمضان کا چھوڑ دیتا ہے جی تو اس کے بعد زندگی بھر مسلسل اگر وہ روزے بھی رہے گا تو وہ ایک روزہ چھوڑنے کا جو وبال ہے اس کی تلافی یہ سارے زندگی بھر کے روزوں سے نہیں ہو سکے گی۔ جی ایک روزہ رمضان کا کتنا قدر و قیمت کا ہے۔ آپ صحت مند ہیں پھر بھی آپ نہیں رکھ رہے ہیں، تو میرے عزیز آپ سے میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ دل کے اندر خشیت خداوندی پیدا کیجئے اور دنیا کی محبت کو دل سے نکالیے۔ ٹھنڈے روزے جا رہے ہیں، کیا مشکل کی بات ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رضامندی کے اظہار کا ہمیں موقع دیا۔ دیکھو میں اس سے راضی ہوں کہہ کر اپنی خوشنودی کا اظہار کیا۔ ہر عمل کی جزا اللہ نے مقرر کی اور ایک حد ہے اس جزا کی، مگر روزے کے لیے فرمایا کہ وہ میرے لیے ہے اور میں خود اپنے دست اقدس سے اس کا صلہ عطا کروں گا۔ جی بلکہ روایت کو یوں بھی پڑھا گیا ہے بخاری کی کہ میں خود اس کا بدلہ ہوں۔ تو آپ بولیے اس روزے کا بدلہ خود خالق پاک اپنی رضا سے عطا فرما رہا ہے، اس کو آپ ترک کر کے کس طرح سے چین سے جی رہے ہیں؟ بالکل آپ سے اگر کچھ ترک ہو گئے روزے تو توبہ کیجئے اور عزم کیجئے کہ پھر ترک نہیں کریں گے، اور آنے والے دنوں میں رمضان گزرنے کے بعد غیر مکروہ دنوں میں جن میں روزے رکھنا منع ہے ان کے علاوہ دنوں میں آپ ان روزوں کی قضا بھی کریں۔ جی